یہ بات تو قیام پاکستان کے چند ہی برس بعد طے کر دی گئی تھی کہ اسلام کے نام پر قائم ہوئے وطن عزیز میں مغرب کا متعارف کروایا نظام، جسے جمہوری کہا جاتا ہے، چلایا نہیں جا سکتا۔ دستور ساز اسمبلی سے باہر موجود علماء کرام نے باہم مل کر قرارداد مقاصد کا مسودہ تیار کیا۔ اس کی روشنی میں اسلامی فلاحی نظام کی تلاش شروع ہوئی۔ یہ تلاش شبھی جاری تھی کہ افسر شاہی سے اٹھے ملک غلام محمد نے گورنر جنرل کی حیثیت میں دستور ساز اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ مولوی تمیز الدین مرحوم مذکورہ اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت میں اپنے ادارے کی بحالی کے لیے فریاد لے کر عدالتوں میں گئے تو ان دنوں کے چیف جسٹس عالی جناب منیر صاحب نے نظریہ ضرورت کے تحت گورنر جنرل کے اقدام کو واجب ٹھہرا دیا۔ اس فیصلے کی بدولت بالآخر افسر شاہی سے کہیں زیادہ منظم اور طاقتور ادارے سے ایک نہیں 4 دیدور قوم کو سیدھی راہ پر ڈالنے کے لیے نمودار ہوتے رہے۔ انہیں ہماری عدالتوں نے ہمیشہ نظریہ ضرورت کے تحت اپنی منشا کے مطابق سیاسی بندوبست چلانے کا جواز فراہم کیا۔ دریں اثنا سیاستدانوں پر مشتمل جو بھی جمہوری حکومتیں وجود میں آتی رہیں، نظریہ ضرورت کو استحکام بخشنے والی قوتوں کو لگام ڈالنے میں قطعاً ناکام رہیں۔ میرا نہیں خیال کہ وقتاً فوقتاً سنسنی خیز انداز میں رونما ہونے والی آڈیوز یا ویڈیوز ہماری سرشت میں راسخ ہوئی فدویانہ سوچ کو انقلابی انداز میں تبدیل کر پائیں گی۔ وقتی ابال ہے، چند دنوں میں ہوا میں تحلیل ہو جائے گا اور ہم آنے والی تھاں پر واپس لوٹ جائیں گے۔ میری کہی اس بات کو مالی خولیا کے مارے شکست خوردہ انسان کی سوچ ٹھہرا کر رد کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ الزام بھی اپنے سر لینے کو ہرگز تیار ہوں۔ حقائق تو کئی برسوں سے ہمارے سامنے تھے۔ اپریل 2016 میں پاناما دستاویزات منظر عام پر آنے کے بعد ابھری ہلچل واضح انداز میں نشاندہی کر رہی تھی کہ حالات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ ان کی پیش بندی کے بجائے ہمارے سیاستدانوں اور خاص طور پر میڈیا پر چھائے ذہن سازوں نے جارحانہ جوش و جذبے سے انصاف کی دہائی مچانے کو ترجیح دی۔ سٹار اینکر خواتین و حضرات کی خاطر خواہ تعداد جو رپورٹنگ کے فریضے کو اپنے رتبے سے کم تر شمار کرتی ہے، الگ صبح اٹھتے ہی سپریم کورٹ چلے جاتے۔ بینچ سے آئے تصحیح آمیز ریمارکس ٹکروں کی بارش سے لوگوں کے روبرو اجاگر کیے جاتے۔ شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک ٹی وی سکرینوں پر متوازی عدالتیں بھی لگی رہیں اور سیاسی منظرنامے پر جب آئے گا عمران والا نغمہ گونجنا شروع ہو گیا۔ اگست 2018 میں بالآخر مذکورہ خواب کی تعبیر بھی فراہم کر دی گئی۔ چند ہی روز قبل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے ایک ہی دن میں 33 قوانین منظور کرواتے ہوئے اقتدار پر اپنی کامل گرفت بھی ثابت کر دی ہے۔ مذکورہ اجلاس کے 2 ہی روز بعد ایوان بالا سے بھی اپنی مرضی کے قوانین منظور کروا لیے۔ ایسے عالم میں محض آڈیو ویڈیو لیکس معروضی حالات کو بدل نہیں سکتے۔ سیاسی تبدیلی فقط سیاسی جد و جہد کے ذریعے ہی بروئے کار لائی جا سکتی ہے۔ بھارت کا نریندر مودی جمہوری نظام کے نام پر ہی اپنے ملک کا جابر سلطان بنا بیٹھا ہے۔ اس کے ناقد صحافی بھی سوشل میڈیا میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ سیاسی مخالفین کو اس کی راہ روکنے کی کوئی ترکیب نظر نہیں آ رہی۔ پنجاب اور ہریانہ کے کسان مگر اپنے مطالبات منوانے کے لیے یکسو ہو گئے۔ دلی کو جاتے کئی راستوں پر کئی مہینوں تک دھرنا دیے بیٹھے رہے۔ مودی کو بالآخر ان کے سامنے جھکنا پڑا ہے۔ ہماری
ریاست و حکومت بھی چند دن قبل ایک تنظیم کے روبرو جھکی ہے۔ وہ تنظیم اپنی سرشت میں لیکن سیاسی نہیں مذہبی ہے۔ قرارداد مقاصد اور نظریہ ضرورت ہی اس کی قوت کا اصل سرچشمہ ہے۔ اس تنظیم سے وابستہ لوگ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے جتن نہیں کرتے، وطن دشمن قوتوں کی حمایت والے سرکاری الزام کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ سوشل میڈیا ان کا بنیادی ذریعہ ابلاغ نہیں، اپنے بیانیے کو وہ مساجد اور مدرسوں کے ذریعے فروغ دیتے ہیں۔ سیاسی تحریک کے لیے سیاسی جماعتیں درکار ہوتی ہیں، وہ ہمارے ہاں باقی نہیں رہیں۔ نام نہاد الیکٹیبلز ہیں۔ ڈیروں اور دھڑوں والے یہ چودھری، رانا اور سردار برطانوی راج کے دنوں سے سرکار کی سرپرستی کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن ہارتے یا جیتتے رہے ہیں۔ وہی مخلوق آج بھی پارلیمان پر چھائی ہوئی ہے۔ نظریاتی نہیں، ذاتی ترجیحات کی بدولت حکومتی اور اپوزیشن بینچوں پر بیٹھا یہ گروہ سرکار کو جبلی طور پر مائی باپ تصور کرتا ہے۔ یہ مزاحمت نہیں، مفاہمت کا خواہاں ہے۔ وہ اقتدار پر کامل اختیار نہیں بلکہ اس میں حصہ لینے کو بے چین رہتا ہے۔ ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اقتدار میں حصہ یقینی بنانے والے سیاسی نظام کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتے ہیں، محض سادہ لوہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ آپ کو انقلاب کی نوید سنانے کے بجائے اب یہاں کوئی نہیں آئے گا والی نا امیدی پھیلانے کے باوجود مگر یہ اقرار بھی کرنا ہوگا کہ ثاقب نثار صاحب کا یہ دعویٰ کہ ان سے منسوب آواز گھڑی گئی ہے، معاملے پر مٹی ڈالنے کے کام نہیں آئے گا۔ آڈیو لیک کرنے والے صحافی نے اس میں نمایاں آواز کی عالمی طور پر مستند تصور ہوتے فرنزک اداروں سے تصدیق کروائی ہے۔ مذکورہ ویڈیو میں ایک اور آواز بھی ہے۔ وہ شخص بھی اگر منظر عام پر آ کر یہ دعویٰ کرتا پایا گیا کہ ثاقب نثار صاحب نے فلاں دن اس آڈیو ٹیپ میں ہوئی گفتگو ان کے ساتھ کی تھی تو معاملہ مزید دگرگوں ہو جائے گا۔ انتہائی معتبر ذرائع سے میرے پاس یہ اطلاع بھی گزشتہ کئی دنوں سے موجود ہے کہ احمد نورانی کی جانب سے منظر عام پر لائی آڈیو کے علاوہ کم از کم 2 مزید ویڈیوز بھی ہیں۔ مبینہ طور پر ان کے کلیدی کردار بھی ثاقب نثار صاحب ہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آڈیو بھی ہے، ان کے بھی منظر عام پر آنے کے امکانات قوی دیکھ رہا ہوں۔ پیر کی صبح اٹھ کر یہ کالم لکھنے سے قبل سوشل میڈیا پر نگاہ ڈالی تو عمران حکومت کے حتمی ماہر ابلاغ جناب شہباز گل صاحب کی جانب سے مبینہ طور پر جاری ہوئی ایک آڈیو بھی سننا پڑی۔ اس میں نواز شریف اپنی ہی مذمت کرتے سنائی دی ہے۔ گل صاحب سے رابطہ کرنے کی میری اوقات نہیں، وہ فقط صحافی اداروں کے مالکان کو حکم جاری کرتے ہیں۔ 2 ٹکے کا رپورٹر ہوتے ہوئے البتہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مذکورہ آڈیو گل صاحب ہی نے جاری کی ہے تو اس کا مقصد ہم کم فہم لوگوں کو یہ سمجھانا ہو سکتا ہے کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں کسی بھی شخص کی آواز کو ایڈیٹنگ کے کرشمے دکھاتے ہوئے کسی بھی نوع کی کہانی پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اتوار کی رات منظر عام پر آئی آڈیو کو لہذا سنجیدگی سے نہ لیا جائے۔ حبیب جالب کی روح سے معذرت کے ساتھ یہ جو 10 کروڑ ہیں کو یہ جو 22 کروڑ ہیں کہتے ہوئے خود کو ایسی ہی رعایا کا ایک بے بس رکن شمار کرتا ہوں اور آج کے کالم کے ذریعے اتوار کے روز آیا ہوئی آڈیو کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا۔